بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواہ الامام احمد فی مسندی. محترم حاضرین، تربیت کے عنوان پر لکھنے والوں نے ایک ملاح کا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کشتی میں عربی گرامر، نحو اور صرف کا ماہر سوار ہو کر جا رہا تھا، تو راستے میں عربی گرامر کے ماہر نے کشتی چلانے والے سے پوچھا: هل تعرف النحو؟ کیا آپ کو نحو آتا ہے؟ نحو کا معنی عربی گرامر. کیا آپ کو عربی گرامر آتا ہے؟ تو کشتی چلانے والے نے کہا نہیں. تو اس نے کہا: ذهب نصف عمرک، تب تو تمہاری آدھی زندگی بیکار ہے. آپ کو عربی گرامر نہیں آتا، نحو نہیں آتا، تو آپ کی آدھی زندگی بیکار ہے. ابھی وہ سفر کر ہی رہے تھے کہ درمیان میں ہوا تیز ہو گئی، کشتی ڈگمگانے لگی. تب کشتی والے نے عربی گرامر والے سے پوچھا: هل تعرف السباحہ؟ کیا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تب کشتی والے نے کہا: ذهب عمرک کلہ، اب تمہاری تو پوری زندگی برباد ہے. اس لیے کہ جیسے حالات نظر آتے ہیں، اس اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ بھولا نہیں ہونا چاہیے. علم، مہارتیں، صلاحیتیں، یہ زمین کے اوپر اور زمین کے اندر کی کہ یہ خزانے، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ سب انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں. انسان کو اتنا جاہل نہیں رہنا چاہیے کہ اسے اپنے اطراف کا کوئی علم ہی نہ ہو، انتہائی بھولے پن کی زندگی گزارے
سمجھ ہی میں نہ آئے کہ یہ آدمی یہ اپنے لیے جی رہا ہے، کسی انسان کے لیے جی رہا ہے، یا بس زبردستی کے آیا ہوا ہے۔ جب دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، عمر دی ہے، تو یہ ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے نفس کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنی قوم کو، اور اگر قدرت ملے تو ساری دنیا کو ایسے فائدہ پہنچا کر چلے جاؤ کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا آپ کو دعائیں دیتی رہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام کون نہیں جانتا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ 194 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، 256 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ ان کی زندگی ختم ہوئی ہے آج تقریباً قریب 1200 سال ہو چکے ہیں۔ 1200 سال، اور اتنی مدت میں کتنی نسلیں اس دنیا سے گئی ہیں، کتنی حکومتیں گئی ہیں، کتنی قومیں اور قبیلے چلے گئے۔ زمین میں بڑے بڑے پہاڑ جو اونچے نظر آتے تھے وہ زمین کے برابر ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا نام آج اس زمانے سے زیادہ زندہ ہے۔ اپنی مختصر سی زندگی میں وہ کام انہوں نے کیا جس کام سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے خیر الناس انفعہم للناس، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہو۔ صرف میں نے کھایا، میرا پیٹ بھرا، میں سو رہا ہوں، میں گھر بنا رہا ہوں، یہ میں آپ کی اپنی زندگی کے لیے تو کافی ہیں، لیکن موت کے بعد قیامت تک آپ کے ثواب کے لیے کافی نہیں ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کے لیے بھی، موت کے بعد کے ثواب کے لیے بھی اگر آپ کو جینا ہے تب ایسی صورت میں فائدے مند کام کر کے اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ جب ایک کشتی والے نے عربی گرامر والے کو یہ سبق دیا کہ صرف اتنا ہی نہیں، یہ بھی آنا ضروری ہے تاکہ تم اپنی جان بچا سکو، تو جب جان بچانے کے لیے اتنا سیکھنا ضروری ہے تو پھر دین بچانے کے لیے سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ جب جان کی حفاظت کے لیے ہم مہارتیں حاصل کر سکتے ہیں تو دین کی حفاظت کے لیے وہ تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر آپ کو دین کی حفاظت کرنی ہے، دین پر باقی رہنا ہے، دیندار بننا ہے، اولاد کو دیندار بنا کے رکھنا ہے، گھر میں دینی ماحول پیدا کر کے رکھنا ہے، معاشرے کو خوشگوار بنانا ہے، تب رب کا کلام پڑھیے، رب کا کلام پڑھائیے۔ اس کلام کی اہمیت، اس کلام کی عظمت امام
ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ایک مرتبہ ان کے بیٹے حماد، انہوں نے اپنے اس بیٹے کو کسی استاد کے پاس تعلیم کے لیے رکھا۔ ان سے کہا کہ بچہ چھوٹا ہے، ذرا اس کی تربیت کیجئے، اسے قرآن پڑھائیے۔ چند دنوں کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بیٹا حماد اپنے والد محترم کو سورۃ الفاتحہ سناتا ہے۔ وقت کے بڑے امام ہیں اور چھوٹا بچہ ان کے سامنے سورہ فاتحہ سنا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب بچے کی معصوم زبان سے سورہ فاتحہ سنا تو استاد کے گھر گئے اور 500 درہم انہوں نے تحفہ دیا۔ پڑھانے والے مدرس نے کہا یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب 10 درہم میں کوئی ایک بکری خرید سکتا تھا، انہوں نے 500 درہم دے دیے۔ استاد محترم نے کہا یہ بہت بڑی رقم ہے، ہم نے تو صرف سورہ فاتحہ یاد کرایا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تستحقر ما علمت ولدی، آپ نے میرے بچے کو جو سکھایا ہے اسے کمتر نہ سمجھیے۔ لو کان عندنا، اگر اس سے زیادہ دولت میرے پاس ہوتی لَدَفَعْنَاهُ إِلَيْكَ تَعْظِيمًا لِكَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے اس کلام کی تعظیم کرتے ہوئے میں تمہیں اس سے زیادہ دیتا۔ کہتے ہیں کہ جب اپنے بچے کو تعلیم دینا ہو، تربیت کرانا ہو، اچھے استاد کا انتخاب کرو اور اس استاد کی عزت بھی کرو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پیسہ دیا اور سامنے سے مال آئے گا، بس بھاؤ تاؤ کی بات ہونی ہے۔ یہ لین دین ہے، پیسے سے مطلب ہے۔ جب آپ بھاؤ تاؤ کے حساب سے استاد کو رکھیں گے، استاد بھی اسی حساب سے آپ کے بچے کی تربیت بھی کریں گے۔ وقت ختم ہو گیا پھر آپ کے بچے کا چہرہ بھی نہیں دیکھیں گے، بس اتنا ہی ہے۔ اور جتنی ان کی ذمہ داری ہے اتنا ہی سکھائیں گے۔ جو زیادہ ان کے پاس صلاحیت ہے اس کا وہ اہتمام بھی نہیں کریں گے۔ جو آپ نے آپ کے بچے کا مستقبل بنا رہا ہے، اس کو نکھار رہا ہے، اس کی تربیت کر رہا ہے، اگر آپ اس استاد کی عزت نہیں کر سکتے تو پھر ایسی صورت میں آپ اپنے بچے کا نقصان کر رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کو تعلیم دینا ہو، بچوں کی تربیت کرنا ہو، بچہ تو آپ کا ہے، گورا ہے تو آپ کا، کالا ہے تو آپ کا، اچھی شکل والا ہے تو آپ کا، نگٹا ہے تو بھی آپ کا، بڑا شاطر ہے تو بھی آپ کا، کمزور ہے تب بھی آپ کا۔ ایکسچینج کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں جو اترا وہ آپ کا ہے، آپ پڑوس سے نہیں لا سکتے۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور آپ کو اس فیصلے سے راضی رہنا ہے۔ آپ کو اللہ نے جیسے اولاد عطا کی، اولاد کو اس حالت میں لے کر اب آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔
اگر بچہ ہوشیار ہے تو اس سے اور اعلیٰ تعلیم دوں گا. بچہ اگر کم دماغ ہے، حافظہ کمزور ہے، تو ایسی تربیت کروں کہ دماغ بھی اچھا ہو، حافظہ بھی اچھا ہو جائے. کم دماغ ہے تو بار بار بدھو ہے، پاگل ہے، بیوقوف ہے، سمجھتا کچھ نہیں ہے. وہ دیکھو محلے کے بچے کتنے ہوشیار ہیں اور ہمارا بچہ تو گدھا ہے. ماں باپ اگر اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کے بارے میں یہ زبان اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ ماں باپ ناکام ہیں، وہ ماں باپ کمزور ہیں، وہ ماں باپ کا دماغ برابر نہیں ہے. اللہ نے ان کو دیا ہے، اب جیسے دیا ہے اسے قبول کرنا ہے، اور آپ کی ذمہ داری جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اتنا نبھانا ہے. آپ سے طاقت سے زیادہ کا تو مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے بچوں کو ناکارہ، کن ذہن، کم دماغ نہ سمجھنا چاہیے اور نہ اسے احساس دلانا چاہیے. جس دن آپ نے یہ کام کرنا شروع کیا اس دن سمجھیے کہ آپ کے مستقبل کی لاٹھی خراب ہو گئی، آپ کا مستقبل برباد ہو گیا، کیونکہ آپ نے بچے کو کمزور سمجھ کر اور زیادہ کمزور کر دیا اور اسے مایوس کر دیا. جو انسان مایوس ہوتا ہے، ہم نے دنیا میں ایسے لوگوں کے قصے بہت سنے ہیں. مایوس لوگ کرتے کیا ہیں، کیسے زندگیاں برباد کرتے ہیں. ہم نے بہت سے کئی ایسے طلباء کے واقعات آتے ہیں کہ اسکول کی چھٹی ہو گئی، امتحان کا رزلٹ لگا، طالب علم نے اسکول میں جا کے رزلٹ دیکھا اور پتہ چلا کہ اس دن وہ گھر نہیں آیا. ماں باپ نے تلاش کیا، بیٹا کہاں ہے؟ رزلٹ لانے گیا تھا، پتہ چلا بیٹا تو اوپر چلا گیا. اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرا نمبر دیکھنے کے بعد میرے ماں باپ مجھے ماریں گے، گالیاں دیں گے، کوسیں گے، نہ جانے کیا کیا حرکتیں کریں گے. ایسے لوگوں کے پاس رہنے سے بہتر ہے قبرستان چلا جاؤں. ایسے ماں باپ کے گھر میں رہنے سے بہتر ہے قبر گھر میں رہوں. جب ماں باپ بچوں کو مایوس کرتے ہیں تو بچوں کا یہ دماغ بنتا ہے. ماں باپ کتنا اونچا مقام اللہ نے دیا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جنت ان کے قدموں کے نیچے، باپ جنت کا دروازہ. بھلا یہ جنت والے اپنے بچوں کے ساتھ یہ حرکت کریں؟ آپ کے بچے آپ سے بدظن ہوں، آپ سے مایوس ہوں، آپ سے چڑھنے لگیں، آپ سے وہ تکلیف اٹھانے لگیں، آپ کو دیکھ کر نفرت کرنے لگیں، آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگیں، تو آپ کو چاہیے کہ راتوں کی تاریکی میں اٹھ کر رب کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں. 1880 کا واقعہ ہے. کہتے ہیں ایک بچہ 8 سال کی عمر میں اسکول پڑھنے کے لیے گیا تھا. واپسی میں ٹیچر نے انہیں ایک لفافہ دیا اور کہا کہ یہ لے جا کر اپنی ماں کو دے دو. بچہ گھر آیا، ماں نے لفافہ کھولا، دیکھ کر افسوس کرنے لگی اور پھر بچے سے کہا، بچے سننا چاہتے ہو آپ کے استاد نے کیا لکھا ہے؟ کہا ہاں. تو ماں کہتی ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت ذہین ہے. اس کی ذہانت کے اعتبار سے اتنے ماہر استاد ہمارے اسکول میں نہیں ہیں.
اس لیے اس بچے کو آپ گھر میں رکھ کر پڑھائیے۔ بچہ خوش ہو گیا۔ اب ماں کی اپنی ذمہ داری تھی کہ بچے کو گھر میں رکھیں، پڑھائیں۔ ماں نے تربیت دی، اس کی ذہن سازی کی، اچھے اچھے اساتذہ سے ان کی ملاقات کروائی، اور ایک زمانہ آیا کہ پھر وہ بچہ دنیا کا ایک بڑا سائنسداں بن کر نکلا، جس کو تھامس ایڈیسن کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو لائٹ جلتی ہے، یہ لائٹ کا ایجاد کرنے والا وہ بچہ ہے۔ جب اس کی شہرت دنیا میں ہوئی، اس وقت تک اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ گھر میں کچھ پرانے کاغذات وہ تلاش کر رہا تھا کہ اسکول کے ٹیچر کا وہ لفافہ مل گیا۔ اس نے اب وہ زمانے تو پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن اب پڑھنا آتا تھا۔ لفافہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے روتا ہے، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ بہت کند ذہن ہے، غبی ہے، ذہن بہت کمزور ہیں۔ ایسے کمزور بچوں کو ہمارے پاس تعلیم دینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے جاؤ اپنے گھر میں لے جا کے وہیں پڑھا لو۔ بچہ کہتا ہے میں نے اسی وقت اپنی ڈائری میں لکھا کہ اسکول نے تو مجھے کن ذہن نالائق بنا کے رکھا تھا، لیکن میری ماں ہے جس نے مجھے سائنسداں بنایا۔ میری ماں کی تربیت ہے، اس نے مجھے سائنسداں بنا دیا۔ اسکول نے مجھے کن ذہن سمجھا تھا۔ اگر ماں اپنے بچوں کی تربیت کرنے پر آئے تو امام بخاری، امام شافعی، امام ابن تیمیہ، امام محمد بن عبد الوہاب، یہ بڑے بڑے علماء اکرام، لمبی فہرست ہے دنیا کے اندر۔ میں نے وہ باہر کے دنیا کی مثال دی ہے تاکہ عبرت ہو، ہماری ماؤں کو عبرت ہو۔ بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اصل میں ماں کی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور آگے آپ نے کہا المرأۃ راعیۃ علی بیت بعلہا وولدہ، عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور ان کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ ماں نے بڑے بڑے امام پیدا کیے ہیں تو چھٹیاں ہیں، بچے اسکول سے زیادہ گھروں میں گزارنے والے ہیں۔ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جو نبی نے فرمایا تھا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھاؤ، ساتھ میں لے کر نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 7، 8، 9 اور 10 سال تک 3 سال مسلسل اگر آپ تربیت کر رہے ہو، بولے جا رہے ہو، سمجھائے جا رہے ہو، ہاتھ پکڑ کر ساتھ میں کھڑے کرتے ہو، پھر بھی اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو نبی نے کہا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ بچے کو سب سے پہلے اپنے خدا کا، رب العالمین کا، خالق ارض و سما کا فرما بردار بنانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا بچہ رب العالمین کا فرما بردار بنے گا تو وہ آپ کا بھی فرما بردار بنے گا۔ اس لیے بچوں کو شرک سے انتہائی زیادہ دور رکھیے۔ یہ رسم و رواج، یہ کھیل کود، یہ ہمارے بزرگوں کے طور طریقے، ہمارے نانا اور داداؤں کے جو جھمیلے ہیں، آج نوجوان بچے ان سے پریشان ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، ہمارے نانا کی خواہش ہے، ہمارے دادا کے زمانے سے ہو رہا ہے۔
میں نہیں چاہتا ہوں، میرے امی ابا کی خواہشیں ہیں۔ بڑوں کی ناجائز خواہشوں نے نئی نسل کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر نئی نسل ان بڑوں کے راستے پر چلی تو بڑے تو گئے، ان کے بچے بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے بڑے اپنے آپ کو بڑا بنا کر رکھیں، اپنے آپ کو اچھا انسان بنا کر رکھیں۔ گھر میں آپ اچھے انسان بنے، آپ کے بچے کل کو یہ بڑے ہوں گے تو یہ آپ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ آپ کو آئیڈیل سمجھ کر یہ بڑے بنیں گے، نیک بنیں گے، اور آپ کی نسل اچھی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ جب تک دنیا میں ہیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند کام، وہ کام جس کام سے ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے، اللہ ہمیں ایسے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔